اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ حماس کا رویہ کیسا رہا؟ قید کے دوران حماس نے کیسا برتاؤ کیا؟ اس طرح کی خبروں کے باہر آنے پر، اس طرح کی خبروں کی اشاعت پر اسرائیل نے مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیل کی میڈیا، مغربی میڈیا، انڈین میڈیا لگاتار حماس کے تعلق سے یہی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حماس نے قید کے دوران اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا، حسن سلوک نہیں کیا، اور ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، ان کو میڈیا سے بات چیت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس بیچ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہے، کچھ سچائی سامنے آ رہی ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے، وہ برتاؤ کیا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور اسرائیل کی میڈیا شرمسار ہے، اسرائیل کی حکومت شرمسار ہے، اور اس کا اعتراف خود اسرائیلی قیدی کر رہے ہیں جن کو حماس نے قیدی بنایا تھا، گرفتار کیا تھا۔ اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے کہ حماس کی قید سے رہا ہونے والے کسی بھی اسرائیلی قیدیوں کو میڈیا سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے ایک شخص نے لیٹر جاری کیا ہے، اور لیٹر جاری کر کے انہوں نے حماس کا شکریہ ادا کیا ہے، حماس کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے حماس نے جس طرح قید کے دوران میری بیٹی کا خیال رکھا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور یہ لیٹر اب دنیا بھر میں وائرل ہو گیا ہے۔ کیا ہے اس لیٹر اور خط کا مضمون؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جو اس خط میں لکھا گیا ہے۔ ان جنرلوں کے لیے جو پچھلے چند ہفتوں سے میرے ساتھ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کل الگ ہو جائیں گے، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے میری بیٹی ایمیلیا کے ساتھ جو غیر معمولی انسانیت کا مظاہرہ کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ اس کے والدین کی طرح تھے، جب وہ چاہتی آپ کو بلا سکتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ آپ سب صرف دوست نہیں ہیں بلکہ حقیقی مہربان ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آنے اور اس کی مٹھائیوں اور پھلوں سے تواضع کرنے کا شکریہ، تھینک یو۔ بچوں کو جنگی علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اور دوسرے مہربان لوگوں کا شکریہ جو ہم راستے میں ملے۔ میری بیٹی نے خود کو غزہ میں ایک ملکہ کے طور پر دیکھا اور محسوس کیا۔ ہم ایک بھی ایسے شخص سے نہیں ملے جو ہمارے ساتھ شفقت، دیکھ بھال اور محبت سے پیش نہ آیا ہو۔ میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا کیونکہ میری بیٹی کسی دیر پا نفسیاتی صدمے کے ساتھ یہاں سے نہیں گئی۔ میں آپ کی مشکل صورتحال اور غزہ میں آپ کے بھاری نقصانات کے باوجود آپ کی مہربانی کو یاد رکھوں گا۔ میں آپ سب اور آپ کے اہل خانہ کی صحت اور محبت کی خواہش کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈینیل اور ایمیلیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حماس نے 7 اکتوبر کے حملہ میں قیدی بنا لیا تھا، اور اب ان کو ریلیز کیا گیا تو یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے شدید ترین پابندیوں کے باوجود بھی حماس ارکان کے نام خط لکھ کر حماس کی لیڈرشپ کا، ان کے تمام لڑاکوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور بتایا ہے کہ حماس نے کس طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اسی حوالے سے ایک ویڈیو ایک تھائی خواتین کی بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں تھائی خواتین نے قید کے دنوں میں حماس کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ قید کے دوران حماس کے لڑاکوں نے، ان کی ٹیم نے کس طرح ان کی بہن کا خیال رکھا، ان کے تمام تر امور کا جائزہ لیا، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، کسی طرح کا غلط رویہ نہیں اپنایا، بلکہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے جب 4 خواتین کو حماس نے ریلیز کیا تھا تو ان میں سے بھی ایک خاتون نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے حماس کی تعریف کی تھی، اور لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی جانب سے جب اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا جاتا ہے تو اسرائیلی قیدی ریلیز ہوتے وقت حماس کے لڑاکوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو الوداع کہتے ہیں، مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ حماس نے ان کو بھائی بنا کر رکھا، ان کو اپنا پن کا احساس دلایا، ان کے ساتھ کسی طرح کا یا قیدی ہونے کا برتاؤ نہیں کیا۔ دوسری طرف لگاتار یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بربریت کیا ہے، ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا ہے۔ کل رات جن 33 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل نے ریلیز کیا ہے اس میں سے ایک بچے کا بیان باضابطہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے اس کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا، قید کے دوران جیل میں اس کی پٹائی کی گئی، اور جب کل اس کو ریلیز کیا گیا تو ریلیز کرتے وقت بھی اسرائیل کی آرمی نے اس کے ساتھ پٹائی کی ہے۔ اس سے پہلے کئی خواتین کا معاملہ سامنے آیا جن پر قید کے دوران اسرائیل کی آرمی نے تشدد کیا ہے۔
اس سے پہلے بھی ایک بچے کی خبر آئی تھی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کی آرمی نے جیل سے نکالتے وقت اس پر تشدد کیا ہے، اس کے ساتھ پٹائی کی ہے۔ کئی ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ اسرائیل کی آرمی فلسطینی بچوں کو اپنے سے جھڑک رہی ہے، اس کے ساتھ ایک طرح سے غلط ویوہار کر رہی ہے، بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے حماس میں اور اسرائیل میں۔ حماس کے حسن سلوک کی، اس کے کردار اور اخلاق کی تعریف خود اسرائیلی قیدی کر رہے ہیں، اور خبر کا یہ وہ پارٹ ہے جس کو انڈین میڈیا نہیں دکھا رہی ہے، ویسٹرن میڈیا اس طرح کی خبروں کو نہیں دکھا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی خبروں کو اپلوڈ ہونے سے روکا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر، ان دنوں سوشل میڈیا مطلب فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ان سب ویڈیوز کو اس تعلق سے خبروں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو ان خبروں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو اپلوڈ ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں نے اس طرح کی ویڈیوز کو ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی ایکس پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، تو ایکس پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو سکی، اور کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، مغربی میڈیا کے ذریعے، یہودی اور صلیبی لابی کے ذریعے، کہ حماس کا جو اصل چہرہ ہے، حسن سلوک کا، بہترین اخلاق اور کیریکٹر کا، انسانیت کا، وہ چہرہ دنیا کے سامنے نہ آ سکے، اور جو ویسٹرن میڈیا نے فرضی چہرہ حماس کا بنایا ہوا ہے دنیا تک صرف وہی پہنچے، یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سچائی کو زیادہ دنوں تک چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ان دنوں ہم ایک نئی آفس بنا رہے ہیں، نیا اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ سے فائنینشلی سپورٹ چاہیے۔ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور تفصیل موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔